بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. اور تم پر حرام کی گئی وہ عورتیں جو خاوندوں والیاں ہیں مگر جو تمہاری مملوکہ بن جائیں. یہ احکام اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے. تمہارے لیے ان عورتوں کے سوا بقیہ عورتیں حلال کی گئیں اس طور پر کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو، اس طرح سے کہ ان کو بیوی بناؤ، صرف مستی ہی نکالنا مقصد نہ ہو. فما استمتعتم به منهن، پھر تم جس طریق سے ان عورتوں سے منتفع ہو تو تم ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، تو تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو جو مقرر ہو چکے ہیں. اور مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے جس پر بھی تم راضی ہو جاؤ، یعنی تم میاں بیوی جس پر رضامند ہو جاؤ مقرر ہونے کے بعد بھی، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی مہر مقرر ہو چکا ہے، مقرر ہونے کے بعد یہ مسئلہ نہیں کہ وہ حتمی ہو گیا بالکل. اب اس کے بعد بھی آپس میں باہم میاں بیوی جتنی مہر کی مقدار پر رضامند ہو جائیں، چاہے تو شوہر مہر کو اور بڑھا دے اور چاہے تو بیوی مہر میں کا کوئی حصہ کم کر دے یا کلی طور پر ختم فرما دے، یہ آپس میں دونوں کو اختیار ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام احکام آئے ہیں. تمہاری سمجھ میں آئے تو، نہ سمجھ میں آئے تو، دونوں ہی صورتوں میں ان کا ماننا لازمی. تمہاری عقل میں سمائے یا نہ آئے، سمائے، ہماری عقلوں میں آئے یا نہ آئے، ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ احکام ہے، ان کا ماننا لازمی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، کیوں؟ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم، اللہ کو تو معلوم. بلا شبہ اللہ خوب جانتے ہیں، خوب جاننے والے، بڑے جاننے والے، انہیں تو سب پتہ ہے. حکیمہ، کسی کام کی حکمت، کسی حکم کی حکمت ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس احکم الحاکمین نے جو تمام قسم کی حکمتیں اس کے سامنے بالکل آیا ہیں، وہ حکیم، وہ جانتا ہے، وہ ہماری مصلحت کے مطابق یہ احکام مقرر فرمائے. تو فما استمتعتم به منهن، اس سے پہلی جو آیت کریمہ والمحصنات من النساء، اس کی گفتگو بھی ہو چکی کہ وہ عورتیں جو شوہروں والیاں ہیں وہ حرام ہیں، محرمات میں شامل ہیں. صرف مستثنا ہیں تو مملوکہ باندیاں، اگرچہ وہ شوہر والیاں ہوں، اس کی تفصیل کل گزر چکی. کتاب اللہ علیکم کی تفصیل بھی کل گزر چکی. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے تحت میں بھی یہ بات آ چکی ہے
کہ قرآن کریم کی ان پچھلی آیات میں جن محرمات کا تذکرہ ہوا وہ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت نے جن عورتوں کو حرام قرار دیا تھا وہ، ان سب محرمات کے علاوہ جو عورتیں ہیں قاعدہ شرعیہ کے مطابق تمہارے لیے حلال، یہ شرط رہے گی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کلی طور پر جتنی عورتیں یہاں ذکر کی گئیں اس کے علاوہ سب حلال ہیں، تو وہاں شرط قاعدہ شرعیہ کے مطابق جتنی عورتوں کی تمہارے لیے اجازت ہے، جن عورتوں سے تمہارے لیے شریعت کے قاعدے کے مطابق نکاح جائز ہے، اتنے میں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ کبھی کوئی ذہن میں یہ بات آئے کہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دونوں برابر ہیں۔ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس چیز کو آپ نے حلال فرمایا، جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا، وہ وہی ہے جو کچھ قرآن نے کہا، اس لیے دونوں علیحدہ نہیں ہیں۔ یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، تمہیں حکم دیں، تمہیں کسی بات کو کہیں تو تم اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اگر وہ تمہیں منع کرے، تمہیں کہیں کہ یہ کام نہ کرو تو تم اس سے باز رہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں دین کے سلسلے میں، کبھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، کبھی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں، احکام کے معاملات میں، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی بولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آپ پر وحی کی جاتی ہے صرف آپ وہی بولتے ہیں۔ تو اب یہ بات اچھی طرح اور ذہن نشین رہے کہ جو حکم قرآن جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر لے کر کے آتے تھے، اس حکم کی تمام کنہ اور کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی جاتی، پوری ڈیٹیلز دے دی جاتی۔ ایک حکم اگر آتا ہے، ایک حکم بظاہر ہمارے لیے چھوٹا سا حکم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ قرآن میں حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، حکم آیا۔ جب پہلا حکم یہ آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے نماز کا ڈیٹیل دے دیا گیا، پوری تفصیلات بتا دی گئی تھی۔ پھر پیغمبر ضرورت کے مطابق مسئلے اور احکامات بتاتا رہتا ہے۔ پیغمبر کو پورا وہ حکم جب دیا جاتا ہے، اس حکم کی پوری کیفیت بتائی جاتی ہے، الا یہ کہ کوئی جزئی یا کوئی جز ایسا ہو جو بہت دور کا تعلق اس سے قائم ہو، بہت دور کا تعلق ہو، اس جزئی کے بارے میں نبی فیصلہ پھر نہیں فرماتا ہے، پھر وحی کا انتظار کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات۔ تو اب نماز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے دیا گیا، شروع میں بالکل آگے اقیم الصلاۃ، تو اس میں سب بتا دیا گیا۔ مکۃ المکرمہ میں یہ حکم آیا تھا، وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، یوں ہی نماز پڑھتے رہے، لیکن نماز کا تعلق مسجدوں سے ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر کے جیسے ہی آپ مدینہ المنورہ کے قریب جو ایک بستی تھی قبا کی، اس قبا بستی میں پہنچتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ کیا کیا؟ مسجد قبا بنائی۔ کیوں؟ اس کا تعلق بھی نماز سے تھا، اور جب نماز کا حکم آیا تھا اس کے ساتھ میں سارے حکم احکامات تھے۔ اب یہاں یہ حکم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلا کام مسجد قبا کی تعمیر کا کیا۔ کیوں؟ پتہ ہے سارے مسلمان ہیں اور پوری بستی ہے قبا کی مسلمانوں کی بستی ہے، اور اب حالات ہیں کہ یہاں مسجد تعمیر ہو، چنانچہ پہلا کام یہ ہوا۔ جب آپ آگے بڑھے مدینہ المنورہ پہنچے، وہاں پہلا کام مسجد نبوی تعمیر کرنا۔ یہ ساری ڈیٹیلز پہلے دے دی جاتی، ساری تفصیلات آ جاتی ہیں، اس میں کسی چیز کو روکا نہیں جاتا ہے۔ بہت دور کا کوئی جز ہو
چنانچہ اسی یقیم الصلاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے ان کی تعداد 2000 تک ہے. ان 2000 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2000 احادیث کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی تفصیلات بتائی. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ مسئلہ بتائیں گے. وہ آپ پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ پر نازل فرما دی. اب کوئی جزء کلی دور کا ہو اگرچہ اس کا تعلق نماز سے ہے لیکن وہ جز چونکہ دور سے ہے تعلق رکھتا ہے اس جزئی کے بارے میں نبی انتظار کرتا ہے. اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ ایک حدیث جو آپ حضرات نے سنی خیر البقاء اور شر البقاء کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر البقاء کیا ہے شر البقاء کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. حالانکہ اس کا تعلق بھی نماز سے تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ دور کا جزئی تھا. ایک تھا اس کا تعلق نماز سے لیکن دور کا. آپ نے انتظار فرمایا وحی کا یہاں تک کہ جبریل امین تشریف لائے. آپ نے جبریل امین سے پوچھا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی خبر نہیں ہے اب کہ آؤں گا تو پوچھ کر کے آؤں گا معلوم کر کے آؤں گا. چنانچہ جبریل امین جب پھر آئے دوبارہ تو پوچھ کر کے آیا یا رسول اللہ میں نے پوچھا اور میں معلوم کر کے آیا خیر البقاء مساجد ہے اور شر البقاء مارکیٹ. یہ حکم حضرت جبریل امین لے کر کے آئے. یہ دور کا جزء تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت دی. تو بہت سارے احکامات ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہی جب محرمات کا حکم نازل ہو گیا تو پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ضرورت اور وقت کے مطابق آپ نے احکامات دیے. جیسے جیسے مسائل لوگوں کو پیش آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے سلسلے میں حرمت کا فیصلہ فرمایا وہ حرام ہے قرآن کریم کے حکم کے مطابق اور وہ مستثنا ہے. وہ احل لکم ما وراء ذالکم سے جیسے پہلے والی محرمات مستثنا ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے حرام کی ہوئی محرمات بھی اس حکم سے مستثنا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اس شرط کے ساتھ میں أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ کہ تم ان عورتوں سے جو اللہ نے تمہارے لیے قاعدے شریعہ کے مطابق حلال کی ہیں تم ان سے نکاح کر کے بیوی بنا کر کے مہر ادا کر کے رکھو گے. یہ شرطیں ان تبتغوا باموالکم یہ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے با اتصال کے لیے آتا ہے اپنے مالوں کے ذریعے سے ان کو چاہو. اگر مال کے ذریعے سے زنا میں بھی مال خرچ ہوتا ہے لیکن یہاں بیوی بنا کر کے محسنین کا لفظ آیا. محسنین احسان سے لیا گیا. احسان کے معنی عفت کے آتے ہیں. عفت و عصمت کے آتے ہیں. تو پاک دامن رہتے ہوئے ان جو اللہ تعالیٰ نے عورتیں حلال کی ہیں ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو یعنی بیوی بنا کر کے لاؤ عفت و عصمت کے ساتھ. غیر مسافرین کا لفظ آگے آ گیا. صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو. زنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال فرما کر کے زنا کو حرام قرار دے دیا. آگے چلیے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پھر جس طریق سے تم ان عورتوں سے منتفع ہو جاؤ. اس کا تعلق بھی پچھلے ہی حکم سے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پھر جس طریق سے تم ان سے منتفع ہو جاؤ فائدہ اٹھا لو عورتوں سے. جب تم نے یعنی مقاربت کر لی ہے تو اب فَآتُوهُنَّ وُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً تو تم ان کے مہر ان کو دو. اب یہ بے حسی کی بات ہے. یہ انسانی تقاضے کے خلاف ہے کہ تم متمتع ہو گئے ہو اور بعد میں سے تم ہچکچا رہے ہو. یہ پہلے بھی حکم گزر چکا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور تم کیسے ان سے مال لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو. اس سے پہلے حکم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِعْلًا اور تم عورتوں کے جو مہر تم نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ تمہارے ذمے میں لازم ہے ان کو ادا کرو. اتنی تاکید قرآن نے دی ہے مہر کے سلسلے میں اور مہور کے سلسلے میں کہ مہر دینے ہی دینے, معاف واف نہیں کرانے. معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتے مہر. اور استمتاع سے اگر عورت منع کر دے
اگر آپ مہر نہ دیں، استمتاع سے اگر منع کر دیں تو اس کو پورا حق حاصل شروع ہی میں. اس کا مطلب کہ یہ نکاح کی شرط کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، یہ مہر دینا ہی دینا ہے. اس لیے یہاں یہ جملہ اللہ نے استعمال فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. اگر استمتاع ہو چکا ہے، منتفع ہو چکے ہو، تو اب پورا کا پورا مہر دینا ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرنی. اگر منتفع ہونے سے پہلے، اس سے مسئلہ نکل کے آئے گا، اگر منتفع ہونے سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو مہر کا نصف لازم ہوگا، پورا مہر لازم نہیں ہوگا. یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. ایک تفصیل تو آیت کریمہ کی ہے، دوسری تفصیل یہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے مراد ایک دوسرا حکم. پھر جن عورتوں سے کو تم فائدہ پہنچاؤ، جن عورتوں سے تم متاع کرو، ان کو جو تمہارا آپس کے درمیان میں متاع کے لیے جو چیز متعین ہو جائے وہ چیز دے دو. میم تا عین مادہ یہ، اس کو کہتے ہیں متاع. متاع کے معنی ہے کسی شخص سے یا کسی مال سے فائدہ اٹھانا. اس میں سین اور تا بڑھا دیجئے تو مطلب یہ ہوگا کسی فائدے کو حاصل کرنا، یعنی اس فائدے کی طلب کرنا. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا یہ جز یہ بتا رہا ہے کہ متاع حلال ہے. کسی شخص سے یا کسی مال سے فائدہ اٹھانے کو متاع کہتے ہیں لغت کی اصطلاح. عربی کے اصطلاح میں متاع کہتے ہیں کسی عورت سے استمتاع کرنا وقت مقررہ کی حد تک. چنانچہ بعض مفسرین آیت کریمہ کی تلاوت یوں کرتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ مِنْ أَجَلٍ. بعض قرأتوں میں یہ قرأت موجود ہے کہ لفظ من اجل آگے موجود ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ مِنْ أَجَلٍ. اس کے بعد فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. تو کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ متاع حلال ہے اس آیت کریمہ سے. تو یہ چونکہ یہ غلط فہمی ہے اور یہ غلط بات اس آیت کریمہ سے بطور استدلال کے وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ بات ذہن نشین ہے. اس آیت کریمہ سے جو لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ متاع حلال ہے، قطعی اجازت نہیں. نمبر 1. اور اگر مان لو تمہارے اس آیت کریمہ سے متاع کی حلت کا حکم نکلتا ہے تو پھر دوسرا حکم سورۃ المومنون، اور یہ بات شروع میں بتا دی گئی تھی کہ معاشرتی احکام کے سلسلے میں سورہ نساء پہلے ہے اور دوسرے نمبر پر سورۃ الاحزاب ہے اور تیسرے نمبر پر سورۃ النور ہے. تو سورۃ النور میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور اس سے پہلے سورۃ المؤمنون کی ایک آیت ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اس آیت کریمہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اگر ہے بھی تھا بھی تو تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم ہمیشہ کے لیے منسوخ فرما دیا. اس لیے کچھ لوگ اس آیت کریمہ کا حوالہ دے کے متاع کرنے کو کہتے ہیں. یہ متاع کیا ہے؟ متاع کہتے ہیں کچھ مال کے ذریعے سے کسی عورت سے، لفظ متاع کے ذریعے سے کہ میں تم کو اتنی چیز دیتا ہوں اور اتنی چیز پر تم سے متاع کرتا ہوں، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، وقت مقررہ ایک میعاد مقرر کر لی جائے، ایک متعین مدت مقرر کر کے اور استمتاع کی جائے. جیسے ہی وہ مدت پوری ہوگی وہ طلاق دو یا نہ دو، اس میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود بخود اپنے تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہو کر کے وہ فارغ ہو جائے گی اور تمہارے درمیان میں جدائیگی ہو جائے گی. اس درمیان میں اگر تم اپنے اس متاع کی مدت کو بڑھانا چاہو تو بڑھا سکتے ہو اور اس میں مال کا اضافہ بھی کرنا ہوگا. تو یہ متاع کی ایک حقیقت ہے کہ متاع یہ ہے، اس متاع میں عورت وارث نہیں ہو سکتی.
اگر مدت متع کے اندر ہی وہ آدمی مر جائے، اس آدمی کا انتقال ہو جائے، تو وہ اس کی وراثت کی بھی حقدار نہیں ہوگی، وہ اس سے ذرا سی بھی استفتاء، اس کو ذرا سا بھی اس کے مال کے ذریعے سے، اس کو کسی ذریعے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح نکاح موقت اور متع میں صرف تھوڑا سا فرق ہے، وہاں بھی متعین مدت ہے، یہاں بھی مدت متعین، وہاں لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے اور وہاں لفظ متع استعمال ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ نکاح موقت میں صرف اتنا فرق ہے، اس کی تحدید ہوتی کہ ہم کچھ دن کے لیے تم سے نکاح کرتے ہیں، اس میں ہوتا ہم تم سے متع کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں، دونوں میں بظاہر ایک ہے، دونوں ہی حرام ہیں۔ اب رہی احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں، غزوہ خیبر میں، جنگ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حلال قرار دیا تھا، پھر خیبر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا، پھر اسی طریقے سے دوسری مرتبہ متع حلال ہوا تھا فتح مکہ میں 3 دن کے لیے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تا قیامت حرام ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ترمذی علیہ الرحمہ 2 روایتیں لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ المرأة وعن لحوم الحمر الأهلیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں سے متع کرنے سے، اور جو گھریلو گدھے ہیں ان کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان کے گوشت کھانے کو حرام فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ پھر ایک روایت امام ترمذی ابن عباس سے لائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ نسبت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کو حلال فرماتے اور متع کو حلال کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ ارشاد فرمایا تھا، جس شخص نے متع کیا کسی عورت سے اور مجھے پتہ چل گیا، میں اس کو سنسار کر دوں۔ تو عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کی حلت کے قائل ہیں۔ ان کی طرف سے کچھ روایتیں ہیں ایسی جو ملتی ہیں کہ متع کی حلت کے جواز کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو قرآن کے ذریعے سے حلال کیا گیا، ہم اس کو کیسے حرام کریں؟ یہ بات عبداللہ ابن عباس کہتا ہے، لیکن آخر میں آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اس کی پوری تفصیلات تمام مفسرین نے نقل فرمائی۔ صاحب در منصور نے بھی ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، وہ اس کے بعد ذکر کریں گے۔ صاحب مظہری نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام روایات کو یکجا کیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی، ابن کثیر نے بہت مختصر سی احادیث کے ذریعے سے ان کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات وہاں نقل فرمائی، لیکن خلاصے کے طور پر یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے، اس کی حلت کے قائل ہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا کہ اور ان کی بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ اسی روایت کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ متع اول اسلام میں، یعنی اسلام کی شروع میں جائز تھا، شریعت میں متع تھا، حتی نزلت الآیت الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو قول ہے وہ ہے فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ، دو کے سوا
دو عورتوں کے سوا کسی اور سے استمتاع کرنا کسی اور طریقے سے حرام ہمیشہ کے لیے. اب وہ جائز نہیں. وہ دو عورتوں سے یا دو عورتوں کے ذریعے دو عورتوں سے جو استمتاع کیا جائے گا اس کا طریق کیا ہوگا؟ وہ ایک تو وہ بیوی بنا کر کے اور ایک وہ مملوکہ باندھی، بس اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کسی عورت سے استمتاع کی جس کی اجازت. اب امام ترمذی علیہ الرحمہ کا مقام دیکھ لیجئے. یہ بات پہلے بھی آ چکی. دیکھیے بخاری شریف صحت میں نمبر 1، لیکن جامعیت میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم موجود ہو اور جس نے پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کر لیا ہو، ایسی کتاب صرف امام ترمذی علیہ الرحمہ کی جامع ترمذی. اس لیے حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب ہوگی وہ یوں سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کلام فرما رہے. اس جامعیت میں نمبر 1 امام ترمذی علیہ الرحمہ کی ترمذی شریف، صحت میں نمبر 1 بخاری شریف ہے، لیکن جامعیت میں یہ ایسی ہے کہ ایسا سمجھ لو گویا کہ کأنہ یتکلم نبی یتکلم فی نفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس گھر میں خود کلام فرما رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں. جس گھر میں یہ کتاب ہے یعنی شروع سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلم کرنا، انداز گفتگو، ایک ایک چیز امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس میں جمع کی. تو یہ امام ترمذی علیہ الرحمہ کا مقام ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ یہ دونوں حدیثیں لا کر کے یہ خلاصہ نقل فرما دیا کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو علت منسوب ہے وہ یہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام بخاری نے بھی، امام مسلم میں بھی نقل فرمائی کہ نہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ المرأة وعن لحوم الحمر الاہلیہ یوم خیبر فی زمن خیبر. خیبر کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا، اس کو حرام فرما دیا. اب حلت کے کیا معنی؟ جو لوگ اس کی حلت کے قائل ہیں ان کو سوچنا چاہیے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے سخت. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا، حرام فرما دیا. یہ اور غیر مصافحین، یہ ساری آیتیں آپ جوڑیے، ان ساری آیتوں سے جوڑنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو متع ہے، نکاح موقت ہے، یہ بھی زنا کی ہی اقسام میں سے. اس لیے یہاں بھی شہوت رانی ہی مقصود ہے، نہ تو بقائے نسل انسانی مقصود ہے، اور نہ ہی ساتھ ساتھ میں صفحے دم، صفحے بنی، صرف اور صرف خواہش کا پورا کرنا مقصود ہوتا ہے. نہ عفت و عصمت کی حفاظت ہے اور نہ ہی بقائے نسل انسانی مقصود ہے. تو پھر یہ تو لاحاصل چیز ہے، جیسے کہ زنا ایسے ہی ہوتا. اس لیے شریعت مطہرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس وقت اس زمانے میں ضرورت کے مطابق اس کو حلال فرمایا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، کبھی حلال کیا. اب در منصور نے ایک بات کہی جس بات کو احادیث کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا، جس کی حلت کو ختم کر دیا گیا، اس کی تفصیلات میں جا کر کے کھوجو کرید کرنا لا حاصل، خام خواہ کی بات ہے. اس سلسلے میں بس قرآن نے اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت نے حرام کر دیا، کافی ہے. اب اس میں کھوجو کرید کرنا، اس کی حلت کی تفصیلات کو تلاش کرنا، کہاں کب یا کیا ہوا، کس وقت ہوا، کیا ضرورت پڑی. یہ اہم ایسی بات ہے، صاحب در منصور نے لکھی ہے کہ واقعی ایسی ہی بات ہے کہ جب حلت کا حکم رہا ہی نہیں، جب حرمت کا حکم نازل ہو گیا، اور حرمت کا حکم قطعی ہے، حرمت کا حکم قطعی، اور ویسے بھی ہم تمام انسانوں کے لیے لازم ہے جب تک ہمیں صحیح طریقے سے کسی چیز کا علم نہ ہو، اگر مباح اور حرام دونوں سامنے آ جائیں تو اس میں سے جائز ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ اس سے ہم پہلے بچیں، اور ظاہر ہے کہ مباح کے مقابلے میں جو حرام ہے اس سے اجتناب لازمی. اس لیے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں.
بس یہ مختصر سی بات ہے جو متع کے سلسلے میں ہے، بالکلیہ طور پر سوائے کچھ حضرات کے تمام ائمہ، تمام فقہا، تمام صحابہ، تمام محدثین سب اس پر متفق ہیں متع حرام ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، یہ اس صورت میں ہے جب ہم یہاں متع کی تفسیر کریں، اور جب ہم اس کی تفصیل جو ہم نے پہلے ترجمہ کیا ہے اس کے اعتبار سے تو یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کا جو حکم آئے گا پھر اسی متع کے سلسلے میں آئے گا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر جو تم نے میں ان کے بارے میں مدت مقرر کی ہے، جو مال مقرر کیا وہ مال ان کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، پھر مقرر ہونے کے بعد اگر تم اس مدت کو بڑھانا چاہو تو آپس کی رضامندی سے مدت بھی بڑھا سکتے ہو، اور اگر چاہو اور مال بھی بڑھا سکتے ہو۔ لیکن اس کا تعلق قرآن کریم کا سیاق اور سباق دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق پچھلے آیات میں جو محرمات کے تذکرے کے بعد جو حلال عورتیں ہیں ان سے جو نکاح کے سلسلے کا حکم ہے، یہی حکم ہے۔ اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ، جو مہر تم نے بوقت نکاح مقرر کیا ہے وہ حتمی نہیں ہو گیا ہے، اب اگر تم چاہو بعدن نکاح میاں بیوی آپس کی رضامندی سے، تراضیتم آپس کی رضامندی سے باہم جس پر بھی راضی ہو جاؤ، زیادتی پر، کمی پر، بالکلیہ ختم ہونے پر، بخوشی بطیب خاطر، کوئی حرج نہیں۔ فلا جناح علیکم ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں آپ کو تمام کتب تفسیر میں ملیں گی، اور یہ اس کو میں نے خلاصے کے طور پر مختصر طریقے سے دونوں صورتیں سمجھا دی ہیں اور دونوں اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔